اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک ہیں، باخبر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو 104 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر دو جملے نہایت ہی قابل غور ہیں۔ ایک ہے ابصار جو بصر کی جمع ہے، اور ایک ہے ادراک۔ یہ ادراک اور ابصار کے دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ ابصار بصر کی جمع ہے جس کے معنی نگاہ اور دیکھنے کی قوت، اور ادراک کے معنی پا لینا، پکڑ لینا، احاطہ کر لینا۔ اس آیت کریمہ سے بعض باطل فرقوں نے یہ معنی نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ معتزلہ ہے، خوارج ہے، اور بعض دوسرے فرقے ہیں جو جس کا وجود اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری آیات کریمہ اور احادیث متواترہ اور اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مسلمانوں کو آخرت میں تو یقیناً ہوگا، اور دنیا میں مشکل ہے۔ دنیا میں ممکن ہے لیکن مشکل ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو ہر مسلمان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کر لیں، تو جو چیز ممکن ہوتی ہے اسی کا خیال آتا ہے، اور جو چیز ممکن نہ ہو اس کا خیال نہیں آتا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا ہونا ممکن ہے اسی کا خیال آتا ہے کہ وہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو اس وقت مجھ کو یاد آیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان یہ مناظرہ ہوا، تو یہ معتزلہ کہہ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ بھئی آخرت میں تو مسلمانوں کو دیدار یقیناً ہوگا، خدا تعالیٰ کا دیدار یقیناً ہوگا، دنیا میں مشکل ہے۔ دونوں میں مناظرہ ہوا لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو دونوں جماعتوں نے یہ کہا کہ چلو جا کر کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم مان لیں گے۔ چنانچہ دونوں جماعت کے لوگ آئے، معتزلہ بھی آیا اور مسلمانوں اہل سنت والجماعت کے جو لوگ تھے وہ بھی آئے۔ دونوں نے آ کر کے مسئلہ رکھا۔ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے کہا کہ دنیا کے اندر تو مشکل ہے، آخرت کے اندر یقیناً ہے، کیونکہ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا، اور احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار مسلمانوں کو ہوگا، کافروں کو نہیں ہوگا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، بہت مختصر جواب دیتے، اور وہ پر مغز بات ہوتی ہے۔ لمبی چوڑی بات کرنا، ہماری طرح آپ کی طرح سننا، ایسا ان کا معمول نہیں رہتا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مختصر ان سے پوچھا معتزلہ سے، یہ بتاؤ خدا تعالیٰ کا دیدار کرنے کو تمہارا جی چاہتا یا نہیں چاہتا؟ تمہارا جی چاہتا؟ تو معتزلہ نے کہا ہاں چاہتا ہمارا دیدار کرنے کا دل۔ تو جب چاہتا تو سمجھو تمہارا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جس چیز کا ہونا ممکن ہوتا وہی چیز دل کے اندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اس لیے تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا۔ کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے ہم سنتے، کانوں سے ہم دیکھتے، کیونکہ کان دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سننے کے لیے ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، اور یہ زبان بولنے کے لیے ہے۔ تو زبان سے بولنا، یہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے پیدا کیا، اس لیے خیال آتا ہے یہ زبان بولنے کے لیے ہے۔ کان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سننے کے لیے، اس لیے خیال آتا کان سننے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بنایا، تو یہ خیال آتا، اس کے اپوزٹ خیال نہیں آتا۔ تو فوراً جو ہے ان لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ تھا، اپنے عقیدے سے وہ ہٹے والے نہیں تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نگاہیں ہم کو ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی،
اس آیت کریمہ کے اندر جو ابصار اور ادراک ہے، ادراک کے معنی دیکھنے کے، ابصار کے معنی پا لینے کے، پکڑ لینے کے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا احاطہ ساری کائنات مل کر کے نہیں کر سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوقات، انسان ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، ملائکہ ہو اور دوسرے حیوانات، سب جمع ہو کر کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، جتنے پیدا ہو گئے اور جتنے پیدا ہونے والے سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا احاطہ ساری مخلوقات مل کر کے نہیں کر سکتی۔ ساری مخلوقات مل کر کے اللہ کی نگاہوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا احاطہ کر سکتی ہے، ساری مخلوق احاطہ کر سکتی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ ان نگاہوں میں قوت اور پاور نہیں ہے۔ یہ جو نگاہ ہماری ہے کمزور ہے، چاند کو سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیے دوپہر کا وقت ہو اور اگر کوئی ایسا چاند سورج کو دیکھنا چاہے دوپہر کے وقت تو سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی ہے نگاہ۔ جب یہ مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق نہیں، مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، سورج کا احاطہ ہماری نگاہ نہیں کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہماری نگاہ کیسا کر سکتی ہے؟ دنیا میں تو مشکل ہے، لیکن آخرت میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کچھ میں حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور بہت ہی مستند اور مسلم احادیث کی کتابوں میں سے مسلم شریف کی کتاب ہے اور یہ سیاستہ کی کتاب ہے۔ حدیثوں میں دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے، سب سے پہلا درجہ بخاری کا ہے، دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے، اے جنتیوں بتاؤ اور تمہاری کچھ کمی رہ گئی کیا؟ تمہارے لیے بتاؤ کچھ کوئی چیز کم ہے تو ہم اس کو بھی پورا کریں۔ تو جنتی لوگ کہیں گے، یا اللہ آپ نے تو دوزخ سے ہم کو بچایا، جنت کے اندر آپ نے داخل کیا اور جنت کے انعامات سے ہم لوگوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے کہ نہیں بتاؤ کوئی چیز اور کم ہے کیا؟ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ چلو دنیا میں جب کوئی مسئلہ اٹکتا تھا تو ہم علماء کے پاس جاتے تھے، علماء کے پاس جا کر کے پوچھیں گے۔ چنانچہ جنتی لوگ علماء کے پاس آئیں گے تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ابھی باقی ہے، اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ چنانچہ یہ لوگ اللہ سے کہیں گے، یا اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائیں گے، یعنی ان جنتیوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردہ ہوگا اس پردے کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے اور براہ راست بغیر کسی تکلف کے اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور اس کے اندر بھی درجے ہوں گے، کسی کو تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کسی کو مہینے میں، کسی کو ہفتے میں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں ہوگی وہ خدا تعالیٰ کا دیدار، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کے دیدار کے بغیر جنت میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جنت میں اتنے لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے، خدا تعالیٰ کا دیدار کیسا کریں گے؟ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسا کریں گے؟ تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی حل کیا اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 14ویں رات میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو جس طریقے سے تم لوگ چاند کو بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تکلیف کے دیکھ رہے ہو، اسی طریقے سے جنت میں بھی خدا تعالیٰ کا دیدار اسی طریقے سے تم کرو گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار تم اسی طریقے سے کرو گے۔ اور قرآن کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآنی آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع سنت سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ، حساس بشاش ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ بہت سارے چہرے حساس بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔
اور اسی طریقے سے کافروں کے بارے میں آتا کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ بیچ میں حجاب حائل کر دیں گے، خدا تعالیٰ دیدار نہیں کرائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اللہ تعالیٰ اور کافروں کے درمیان بڑا حجاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ کافر لوگ نہیں کر سکیں گے. لیکن مسلمان تو خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، اور بغیر خدا تعالیٰ کے دیدار کی جنت میں کوئی مزہ بھی نہیں، کوئی لطف بھی نہیں ہوگا. تو جہاں بہت ساری نعمتیں اللہ جنت کے اندر مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگی، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا ہے کہ تمہاری نگاہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ خدا تعالیٰ کی نگاہوں کا احاطہ ساری کائنات، ساری مخلوقات، سارے حیوانات مل کر کے نہیں کر سکتے. خدا تعالیٰ کا دیدار کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور دوسری بہت ساری آیات کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اور اجماع امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار مسلمانوں کو جنت میں تو یقیناً ہوگا، اور دنیا کے اندر مشکل ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر اسی نگاہ سے ہم کیسا دیدار کریں گے؟ تو دیکھیے، دنیا کا قانون الگ ہے اور آخرت کا قانون الگ ہے. اللہ تعالیٰ انہی نگاہوں کے اندر قوت اور پاور پیدا کر دیں گے. جس طریقے سے دیکھیے، دنیا کے جو مرد ہیں، یہاں 2 شادی 3 شادی 4 شادی بہت کم لوگ کرتے، یہاں کی طاقت اور قوت محدود ہے. لیکن جنت کے اندر جب یہی جنتی جائے گا، 100 بیویاں رکھے گا، 100 بیویاں تو اپنی ضرورت پوری کرے گا، پھر بھی اس کی جو ہے ضرورت پوری نہیں ہوگی. بے شمار کھائے گا، پیے گا، بیویوں سے لطف اندوز ہوگا. تو یہاں کی قوت وہاں کی قوت میں بہت بڑا فرق ہے. قد و قامت لمبا ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام جیسے لمبے تھے اسی طریقے سے لمبے ہو جائیں گے. 100 دنیا کے مردوں کی قوت جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. تو ان نگاہوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دیں گے، تاثیر پیدا کر دیں گے. خدا تعالیٰ اپنا دیدار کرنے کے لیے ان نگاہوں کے اندر قوت اور طاقت پیدا کر دیں گے، جس کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. اور دنیا کے اندر مشکل اس لیے ہے کہ یہ نگاہ بالکل کمزور ہے. دیکھ کے معمولی چیزوں پر آنکھوں میں پانی آنے لگتا، اور جو ہے معمولی پریشانی سے انسان پریشان ہو جاتا، اور یہ آسمان کو بھی پورا نہیں دیکھ سکتا اور سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتا. جب اللہ کی مخلوق کا احاطہ یہ نگاہیں نہیں کر سکتی ہیں، تو خدا تعالیٰ کی ذات وراء الورا، تصور سے بڑی ذات ہے، اس کی ذات کا دیدار دنیا کے اندر کیسا ہو سکتا؟ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دیں گے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے، جنت کے لطف و انعامات سے ہم سب کو مشرف فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت